خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکایہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، اپنی رحمت اور فضل کا دروازہ ہم سب پر کھولے۔ اپنا کرم اپنے بچوں پر کرے، اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں، خدا کی تعریف کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ کلام مقدس میں سے ہم نئی باتیں سیکھتے ہیں ہر روز، خدا کے کلام کو سمجھتے ہیں، اور خدا کا روح اپنے ان بھیدوں کو ہم پر عیاں کرتا ہے، ہم پر کھولتا ہے، اور خداوند کے روح کی ہدایت اور اس کی شفقت کے موافق ہم پر کلام مقدس کی نئی باتیں جو ہے وہ کھلتی ہیں۔ ہم نے ریسنٹلی ابھی افسیوں کے خط کی اسٹڈی کو فنش کیا، اب موقع ہے کہ ہم ایک نئی سیریز شروع کریں۔ خداوند کا کلام جو ہے وہ ہمیں سیکھنا ہے، اور میرے دل میں خداوند نے ڈالا، اور میں نے اس کو خداوند کے سامنے بھی رکھا، خداوند سے پوچھا بھی، خداوند نے اس چیز کو دل میں ڈالا کہ کلام مقدس میں سے ہم پیدائش کی کتاب کا سلسلہ شروع کریں، بک آف جینیسس کی آیات کو دیکھنا شروع کریں گے۔ امید یہ کرتا ہوں کہ آپ کو باقی تمام سلسلوں کی طرح اس سلسلے سے بھی برکت ملے گی، اور اس کے اندر چھپی ہوئی خوبصورت باتیں اور وہ خوبیاں جو ہیں وہ آپ کو آپ کے روحانی جوش کو اجاگر کریں گے، اور آپ کے اندر ایک پاک روح کے کلام کی ایک نئی تحریک جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، تاکہ کلام کو ہم اور سیکھیں۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح منسٹری کے جو خادم ہیں وہ کتنی محنت کے ساتھ، کتنی لگن کے ساتھ، کتنے پیار کے ساتھ کلام مقدس کی مختلف باتوں کو، مختلف چیزوں کو آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں، اور خداوند اپنے بچوں پر اپنی رحمت اور فضل کا دروازہ کھولتا ہے، اور کلام مقدس کو خداوند اپنے لوگوں کے ذریعہ سے پہنچا رہا ہے۔ بھائی ہارون کے کلام کے سلسلے کو، آپ نبیوں کی کہانی کو دیکھ رہے ہیں، کتنی محنت سے خداوند کے بندہ اپنے اس بیزی شیڈیول میں سے وقت نکالتے ہیں اور اسٹڈی کرتے ہیں، اور کس طریقے سے خدا ان کا کلام لے کر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہن ماریا کو آپ نے دیکھا ہے، شکائنہ کو دیکھا ہے، بہن ثنا کو دیکھا ہے، بہن نسیم کو دیکھا ہے، اور ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں بھائی سرفراز ہیں، اور بھائی ولسن جان جو کہ انتھک محنت کے ساتھ خداوند کے کلام کو لے کر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کراچی میں کس طرح خداوند کا کام شروع ہو گیا، اور یسوع مسیح منسٹری کے جو خادم ہیں وہ مختلف طریقوں سے کلام مقدس کی تشہیر اور کلام مقدس کو لوگوں تک پہنچانے کا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے یسوع مسیح منسٹری سے جڑے جو بہن بھائی ہیں وہ پرستش کے وسیلہ سے، خداوند کی نجات کے پیغام کے وسیلہ سے، گیتوں کے وسیلہ سے، دعاؤں کے وسیلہ سے، التجاؤں اور مناجاتوں کے وسیلہ سے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور خداوند کا نام عزت اور جلال پاتا ہے، خداوند کا نام ترقی کرتا ہے۔ اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ بھائی عاشر اور بھائی عرفان بھی کلام مقدس کے سلسلوں کو لے کر آئیں گے آپ کے سامنے، اور جو توڑے جو برکتیں ان کو خدا نے دی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ یہ توڑے، یہ برکتیں اسی لیے ہیں کہ وہ شیئر کی جائیں، اسی لیے ہیں کہ لوگ ان سے برکت پائیں، اور لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں، لوگوں کی زندگیوں میں ایک ریوائول آئے، اور خدا کا کلام آگے بڑھے، لوگ خداوند کی بادشاہی کی تیاری میں بڑھ جائیں، اور لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو اس کلام کے اس آئینے میں دیکھیں، اور ہر وہ سلوٹ، ہر وہ داغ دھبا جھری جو نظر آئے اس کو دور کیا جائے اسی کلام کی بدولت۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں کلام مقدس کی ان باتوں کے لیے۔ پیدائش کی کتاب جس کو انگلش میں جینیسس کہا جاتا ہے، یا عبرانی میں بریشیت کہتے ہیں، اس کو ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں، اور بیسیکلی ان کتابوں کے جو نام ہیں، یہ پہلی 5 کتابیں ہیں، یہ موسیٰ نبی کی معرفت لکھی گئیں، اور ان کے جو نام ہیں یہ عبرانی زبان میں زیادہ سینس اس کی پریویل کرتی ہے کہ جو کتاب کا پہلا حرف ہے وہ ہی کتاب کا نام ہے۔ جیسے پیدائش کی کتاب جو ہے، جو جینیسس کی بک ہے، اس کا آغاز ہی لفظ بریشیت سے ہوتا ہے، جس کو عبرانی میں ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں، بریشیت برا الوہیم ات ہا شمائم و ات ہا ایرتس، جس کا مطلب ہے کہ خدا نے ابتدا میں، یا اس کو کہا جائے کہ ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اگر اس کا کریکٹ ٹرانسلیشن کرنے تو ابتدا جو ہے وہ اس کا ورڈ ہے، اور نیکسٹ ورڈ جو ہے وہ
شموت ہے یعنی کہ خروج جس کو ہم وہاں پر لکھا ہے، اور شموت کا مطلب ہے نیمز، اور اس کے بعد احبار ہے، اور پھر گنتی، اور اس کے بعد استثناء. اسی طرح یعنی کہ یہ جو نام ہیں مختلف نام ہیں، اور اسی لفظ کے ساتھ آغاز ہوتا ہے اس کتاب کا. جب ہم مختلف کتابوں پر جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ان کتابوں کے اندر اس ٹائٹل کی کیا اہمیت ہے. ہم کلام مقدس میں سے پیدائش کی کتاب کو سیکھیں گے. اس کے اندر چھپی ہوئی گہرائیاں، اس کے اندر چھپے ہوئے خزانے، اس کے اندر چھپی ہوئی بہت ساری باتیں جو ہے ان کو ہم سیکھیں گے، اور جو کچھ خداوند کا کلام یا خداوند کا بندہ موسیٰ اور اس کے اندر گہرائی کی باتیں ہیں ان کو ہم کوشش کریں گے سیکھنے کی. اور ایک اور بھی چیز ہے کہ بیکاز دا ورڈ آف گاڈ از سو ڈیپ، اور یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ خدا کا کلام جو ہے وہ گہرائی اور چوڑائی اور اونچائی اور لمبائی کا حامل ہے. اس کو کور کرنا، اس کو کہہ دینا کہ میں نے اس کے ساری جہتوں کو کور کر لیا، یہ ناممکن ہے انسانی سوچ کے موافق. ہم پاک روح کی مدد اور ہدایت سے آگے بڑھیں گے. پیدائش میں ہم دیکھتے ہیں کہ it takes us right in the beginning، جب دنیا کا آغاز ہوا، جب کائنات کا آغاز ہوا، not the eternal beginning، کیونکہ there is eternity، جو endlessness ہے وہ ایک فرق چیز ہے. خداوند کا کوئی آغاز نہیں ہے، خدا کی ذات کا کوئی شروع نہیں ہے، اور اس کا کوئی خاتمہ نہیں ہے، وہ ازلی ہے اور ابدی ہے. یہاں پر ازلیت کا ذکر نہیں ہے کیونکہ there is that point. تو لفظ ہے خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا. کس کی ابتدا؟ یہاں پر جو کریکٹ ٹرانسلیشن ہونی چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ تخلیق کی ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا، یعنی کہ جب تخلیق کا عمل جو تھا، جب کریشن پروسیس کا آغاز ہوا. کیونکہ یہ ابتدا جو ہے لفظ، یہ بہت سارے لوگ جو اسپیشلی ایتھیسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کس کی ابتدا کی بات ہو رہی؟ آیا خدا کی ابتدا کی بات ہو رہی؟ خدا نے یعنی کہ کیا خدا تب سے ایگزسٹ کرتا تھا جب دنیا کو بنانا شروع کیا، یا اس سے پہلے بھی تھا؟ اس سے پہلے کیا ایگزسٹ کرتا تھا؟ تو خدا کی ذات جو ہے اس سے پہلے کہ کچھ اور تھا، خداوند تھا، اور خداوند ہمیشہ سے وہیں رہا. میرے ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ یسایہ نبی کی کتاب میں اگر ہم جائیں تو اس کی 48 باب کی 16 آیت میں لکھا ہے کہ میرے نزدیک آؤ اور یہ سنو، میں نے شروع ہی سے پوشیدگی میں کلام نہیں کیا، جس وقت سے کہ وہ تھا میں وہیں تھا، اور اب خدا نے اور اس کی روح نے مجھ کو بھیجا ہے. یعنی کہ یہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ آغاز سے ہی، اس سے پہلے کہ دنیا میں کچھ بھی بنایا جاتا ہے، اس سے پہلے کہ دنیا کی بنیاد رکھی جاتی، باپ وہیں تھا، بیٹا بھی وہیں تھا، اور خدا کا روح بھی وہیں تھا. اور ایگزسٹنس جو ہے خداوند کی، جو گاڈ ہیڈ ہے، اس کی ایگزسٹنس اسی لیے ہے کہ خداوند خدائے ثالوث ہے. یہ میں نے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے کہ ٹرائیون گاڈ کیوں ہے، وائی گاڈز نیچر از ٹرائیون. کیونکہ کچھ بھی ایگزسٹ نہ اگر کرے تو خداوند خدا کی ذات تب بھی ایگزسٹ کرتی ہے. یعنی خدا کی ذات کی تمام صفات جو ہیں ان کو ایگزسٹ کرنے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. مثلا انسان کہہ لیں کہ اس کا آغاز ہوتا ہے تو اس کے اندر چیزیں جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے رشتے جو ہیں، ناطے اس وقت اس کی زندگی میں ڈیولپ ہوتے ہیں. جب وہ تھوڑا بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کی عادتیں ڈیولپ ہوتی ہیں. اس کے بعد بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، اس کے ایکسپیرینسز ڈیولپ ہونا شروع ہوتے ہیں، اس کی لینگویج ڈیولپ ہوتی ہے، اس کے الفاظ ڈیولپ ہوتے ہیں، اس کے ایکسپیرینسز ڈیولپ ہوتے ہیں. کبھی وہ گر کر، کبھی وہ جل کے، کبھی وہ کہیں سے ٹھوکر کھا کے، کبھی کچھ یعنی کہ چیزیں کر کے. ایک ٹائم آتا ہے کہ اس کی عادتیں، اس کے ایکسپیرینسز ایسے ڈیولپ ہوتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ لائف سٹائل ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اسکول میں جاتا ہے بچہ تو اس کا نالج ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ نالج گین کرتا ہے تو اس کا کیریکٹر ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے. تو ہم ہر وقت بدتدریج جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا شکار ہیں، ہم ارتقاء کا شکار ہیں. ہمارے اندر جو ہے وہ ہر وقت جو ہے کوئی نہ کوئی ایولیوشن جاری رہتی ہے. ہمارے اندر کچھ نہ کچھ ایوالو ہوتا ہے. ہمارے اندر فزیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ
ہم چھوٹے تھے اور پھر آہستہ آہستہ بڑے ہوتے جاتے ہیں، اور پھر ایک ٹائم پہ آ کر ہمارا قد کاٹ رک جاتا ہے، اور اس کے بعد ہمارے جو فزیکل جو لمز ہیں یا ہمارے جو آرگنز ہیں اس کی ڈیولپمنٹ رک جاتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد اس کی یوزیج شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی ڈکے یا اس کی ایکسپائری شروع ہو جاتی ہے. تو مختلف ہمارے اندر ہر وقت تبدیلی ہوتی ہے، ہمارے اندر ہر وقت پریورتن جو ہے وہ جاری رہتا ہے، کچھ نہ کچھ چینج ہو رہا ہے، یا تو وہ ڈیولپ ہو رہا ہے یا پھر وہ ڈسٹرائے ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مختلف ہیبٹس جو ہیں وہ ہمارے باڈی پارٹس کو ڈسٹرائے کر رہی ہوتی ہیں، مختلف چیزیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، کلائمیٹ جس میں ہم رہ رہے ہیں، جو ایکسپوجر ہے مختلف چیزوں کا، وہ ہمیں ڈسٹرائے کر رہا ہوتا ہے، ہماری سکن کو بوڑھا کر رہا ہوتا ہے، ہماری آئی سائٹ بالآخر آہستہ آہستہ جا رہی ہوتی ہے. ایک ٹائم آتا ہے کہ ہم اپنی پیک پر پہنچ جاتے ہیں جب جوانی کا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ادھیڑ عمر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم بالآخر جو ہے وہ ڈکے کا شکار ہوتے ہیں، بالآخر ہم مرجھانا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر موت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک انسانی لائف کا سائیکل ہے، ایک ڈفرینٹ جو چیز ہے. لیکن خدا کی ذات میں ایسا نہیں ہے. یہی چیز جو ہے، یہ پیٹرن جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، یہ کائنات کے مختلف حصوں پر بھی لاگو ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ تبدیلیاں آتی ہیں. دنیا کا کچھ بھی آپ اٹھا لیں، پانی برف بنتا ہے، برف سے پھر پانی گرتا ہے، اس برف بن جاتا ہے، پھر وہ پگھلتا ہے، پھر وہ پانی بن جاتا ہے، پھر وہ بخارات بن جاتے ہیں، پھر ہوا میں چلا جاتا ہے، پھر وہ بادل بن جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے برستا ہے، پھر جو ہے وہ نیچے گرتا ہے اور برف بن جاتا ہے، اور پھر دریا بنتے ہیں، اور اس طرح. تو یہ ایک سائیکل جو ہے، ایوری تھنگ از ان سائیکلیکل موڈ. تبدیلی ضرور آپ کو نظر آئے گی، پودے، جانور، یہ سب کچھ، اور ان سب کا جو ڈی این اے ہے وہ ہمیں اس کریشن سٹوری میں ملتا ہے، کہ جو کہ جینیسس چیپٹر 1 میں ہے. لیکن ایک ذات ہے جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، جس کو زوال نہیں ہے، جس میں ڈکے نہیں ہے، جس کا آغاز نہیں ہے، جس کو انجام نہیں ہے. وہ خداوند خدا کی ذات ہے، اور وہ خدائے ثالوث ہے، وہ خداوند خدا کی ذات مبارک ہے. کیونکہ خداوند کی ذات کے جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں، جتنی بھی صفات ہیں، جتنی بھی خصوصیات ہیں، وہ سب جو ہیں وہ ایور ایگزسٹنٹ ہیں، اور اس کو ایگزسٹ کرنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. مثلا اگر فرض کریں ہم اپنی زندگی میں جب جوان ہوتے ہیں تو ہمارے اندر جب لیٹس سے کہ ہم بچے ہیں اور جب تھوڑا بڑے ہو رہے تھے، ہمیں پیار ملتا ہے جو آپ میں ہمارے بچپن میں جو ہمارے دلوں میں ایک پیار جو ہے وہ جاگتا ہے، اور ہم لوگوں کے لیے فیلنگز ڈیولپ ہوتے ہیں. بچے اٹیچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ. جب بچہ جوان ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ افیکشن اینڈ اٹریکشن جو آتی ہے اپوزٹ سیکس کی طرف، اینڈ دین یو فال ان لو وتھ سم بڈی، اور اس کے ساتھ پھر آپ کے شادی اور بیاہ اور یہ سب کچھ. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ایٹریبیوٹس ڈیولپ ہو کے اس پوزیشن پر پہنچتے ہیں، یا پھر وہ ٹریگر ان ہوتے ہیں. لیکن خداوند کی ذات میں وہ چیزیں آلریڈی موجود ہیں. اگر مثال، جیسے میں پہلے بھی یہ بہت دفعہ مثال دے چکا ہوں کہ محبت کا عنصر اگر ہے تو محبت کس سے خداوند کرتے تھے؟ اگر تو کچھ بھی نہیں تھا، تو اگر وہ اپنے آپ سے محبت کرتے تھے تو پھر دیٹ مینس کہ وہ سیلف لونگ ہے. سیلف لونگ پھر گاڈ نہیں ہو سکتا، کیونکہ خداوند سیلف لیس ہے، اور خداوند دوسروں سے محبت کرنے والے، اپنے آپ سے محبت تو نہیں کرتے نا. خداوند سیلف لونگ نہیں ہے، ہم سیلفش نیچر کی وجہ سے سیلف لونگ ہو جاتے ہیں. تو دوسرے سے محبت کرنے کے لیے دوسرے کا وجود ہونا ضروری ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ صرف کائنات میں واحد خداوند خدا کی ذات ہے جو ازلی ہے، جس کا کوئی آغاز نہیں ہے. دیٹ مینس کہ ہر چیز کا کہیں نہ کہیں سے تو آغاز ہوا ہے، اور اگر اس کا آغاز ہوا ہے تو کیا خداوند نے تب محبت کرنا شروع کی؟ تو اگر ایسا ہوا تو پھر خداوند میں تبدیلی آ گئی. تو تبدیلی جو ہے اس سے پہلے یعنی کہ محبت نہیں تھی، اور پھر جیسے کچھ کریٹ کیا تو اس سے محبت کی خداوند نے. تو اس سے پہلے کیسے محبت کرتے تھے؟ اس سے پہلے اپنے آپ سے تو نہیں محبت کرتے تھے. تو یعنی کہ یہ کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں. اس میں پھر جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ خداوند کی ذات چونکہ ثالوث ہے، اس لیے خداوند کی ذات کو اسٹیبلش ہونے میں اور اس کے ایٹریبیوٹس کو ڈپلوائے کرنے میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے، اور باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، باپ پاک روح سے محبت کرتا ہے، روح دونوں سے محبت کرتا ہے. سو خدا کی ذات کے اندر جو ہمہ گیری ہے، خداوند کی ذات کے اندر جو ملٹی ڈائمینشنل جو کہہ لیں کہ خداوند کی پریزنس ہے، اور خداوند کی ذات کے اندر جو ایک ثلاثہ ہے، وہ خداوند
کو ایگزسٹ کرنے میں اور خداوند کے ایور ایگزسٹنٹ ہونے میں جو ہے وہ اس کا ثبوت ہے. یوں سے مددگار تو نہیں کہوں گا، ثبوت کہہ سکتا ہوں. سو یہاں پر لفظ جو ابتدا ہے وہ خداوند کی ابتدا نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ جو ہے یہ ہماری ابتدا کی بات ہو رہی ہے. when God started the creation process. سو تخلیق کی ابتدا کی بات ہو رہی ہے. سو ہم کیا کریں گے کہ ابتدا کی سٹوری کو دیکھیں گے. ہم کیا کریں گے اس کتاب میں وہ پہلے ہفتے کو جانیں گے، اس خوبصورت سٹوری کو کھنگالیں گے اور اس کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو، چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھیں گے. سو fasten your seat belts and let's embark on this beautiful journey of studying the book of Genesis. خداوند کی جو یہ بہت ہی خوبصورت کتاب، پیدائش کی کتاب ہے، اس کا آغاز ہم دیکھتے ہیں، کس طریقے سے ہمارا آغاز اور اس میں کیا کیا چیزیں چھپی تھیں، کیسے انجام کی خبر آغاز سے ملتی ہے، کیسے خداوند نے شروع سے ہی سب کچھ ہمارے لیے رکھ دیا. اس میں بہت سارے جو ہوتے ہیں، بہت سارے ڈائمینشنز ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم موسٹ آف دا ڈائمینشنز اس کو سیکھ سکیں، اس کو پڑھ سکیں اور اس کو اپنی زندگی میں اپنا سکیں. گاڈ بلیس یو آل. خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکایہ کا سلام. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. ہم خدا کا شکر، خدا ان کے نام کی تعریف کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، اور اپنے مالک خدا یسوع مسیح ناصری کو مبارک کہتے ہوئے اس کی حضوری میں آتے ہیں اور جلال کے بادشاہ کو سارا جلال، ساری تعظیم، اپنے پرستش کے تاج خداوند کو پہناتے ہیں. خداوند کے حضوری میں جے جے کار کے نعرے مارتے ہیں، کیونکہ خداوند، بھلے خداوند نے ہمیں جو ہے وہ اپنی برکتوں سے نوازا ہے. جینیسس یعنی پیدائش، اتپتی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، اس سیریز کا آغاز ہے، اور ہم انٹروڈکشن پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا، اور بہت ساری باتیں ہیں جو کہ ہم اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں. خداوند کا شکر ہو ان الفاظ کے لیے، ان باتوں کے لیے خداوند نے جو دیں اپنے نبیوں کو، اپنے بندوں کو، اور اس کی سٹڈی سے ہم مستفید ہوتے ہیں. اور ایک چیز یاد رہے کہ جو کچھ بھی ہم سیکھیں گے، جو کچھ بھی ہم لرن کریں گے، اس میں ہم خداوند یسوع مسیح کو سیکھیں گے، خداوند یسوع مسیح کو اپنے سامنے رکھیں گے، کیونکہ یہ تمام جو کتب ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کی تصویر کو ظاہر کرتی ہیں، خداوند یسوع مسیح کو بیان کرتی ہیں، اور اشارہ خداوند یسوع مسیح کی طرف کرتی ہیں. جینیسس جو ہے یا پیدائش کی کتاب ہے، برشیت اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ جو کتاب ہے یہ توریت کا آغاز ہے، توریت کی ابتدا ہے، اور توریت کی 5 کتابیں ہیں، اور پانچوں کتابیں جو ہیں وہ موسیٰ نبی کی معرفت پہنچی ہم تک. ہم خداوند کے بندہ موسیٰ کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں، جو کہ بہت بڑے نبی اور نبیوں کے نبی کہا جاتا ہے ان کو. تو خداوند نے اپنے بندے کو بہت برکت دی، اور فیس ٹو فیس خداوند سے بات کرنے والے خداوند کے بندہ موسیٰ کے وسیلہ سے ایسی زبردست چیزیں ہم تک پہنچی ہیں. اور لوکا کی انجیل اس کے 24 باب کی 44 آیت میں یہ بات بڑی کلیئرلی لکھی ہوئی ہے. میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں لوکا کی انجیل اس کا 24 باب اور اس کی 44 آیت. یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہیں جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں. پھر اس نے ان کا ذہن کھولا کہ کتاب مقدس کو سمجھیں، اور ان سے کہا کہ یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلیم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی. تم ان سب باتوں کے گواہ ہو. تو خدا کا شکر ہے کہ خداوند نے جو ہے اپنی شریعت، اپنا کلام، اپنے وعدے، اپنے الفاظ اپنے لوگوں کو دیے ہیں، اور وہ کلام جو ہے وہ مسیح کی طرف اشارہ کرتا ہے. سو پیدائش، اتپتی، جینیسس، برشیت، یہ وہ کتاب ہے جو مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہے. تو یہاں پر جو 3 حصوں کا ذکر کیا ہے، یہ بیسیکلی جہاں پر لفظ کتاب مقدس آیا ہے، ان کے ذہن کو کھولا، تو وہ پرانے عہد نامے کی بات ہو رہی، کیونکہ ابھی تک جب یہ باتیں ہو رہی تھیں، خداوند یسوع مسیح جب یہ مردوں میں سے جی اٹھے اور اپنے شاگردوں سے بات کر رہے تھے، تو ابھی تک نیا عہد نامہ لکھا نہیں گیا تھا. ابھی تک انجیلیں اور رسولوں کے اعمال اور خطوط وغیرہ لکھے نہیں گئے تھے. ابھی تک مکاشفہ کی کتاب
کی نبوت جو ہے وہ نہیں پہنچی تھی۔ تو کتاب مقدس جو ان کے ہاتھ میں تھی اس کو وہ 3 حصوں پر مشتمل تھی، 3 حصوں پر مبنی تھی، اور وہ 3 حصے جو ہیں وہ موسیٰ کی توریت جس کو تورا کہتے ہیں، نبیوں کے صحیفے جس کو نویم کہتے ہیں عبرانی میں، نوی جیسے ہم بے لفظ یوز کرتے ہیں وہاں پر واو یوز ہوا ہے، نویم تو ہم نبی کہتے ہیں، نبیوں کے صحیفے، اور زبور کی کتاب جو ہے وہ رائٹنگز میں شامل ہوتی ہے جس کو خط تویم کہتے ہیں۔ خط جو ہے اس کا مطلب ہے رائٹنگ، لکھا ہونا، عبرانی زبان میں خط کا مطلب ہے رائٹنگ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عربی میں، اردو میں، فارسی میں بھی لفظ خط آیا ہے، جیسے رسم الخط ہوتا ہے، رسم الخط ہوتا ہے رائٹنگ سٹائل، تو خط جو ہے وہ بیسیکلی رائٹنگ کو کہتے ہیں۔ آپ نے بچپن میں اگر تختی لکھی ہوگی اور آپ نے جو ہے وہ یا جو کیلیگرافی کی ہوگی، اگر فرض کرو قلم کے ساتھ لکھا ہوگا تو اس کو خطاطی کہتے تھے، اور خط جو ہے وہ لکیر کو کھینچنے کو بھی کہا جاتا ہے، اس لیے رائٹنگ کو خط کہا جاتا ہے، کیونکہ خط مستقیم آپ نے لفظ سنا ہوگا، یعنی کہ سیدھی لکیر، اور خط جو ہے وہ ہم جب لکھتے ہیں کسی کو، اور جب ہم کسی کو لیٹر لکھتے ہیں تو اس کو بھی خط کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ رائٹنگ ہے، وہ ہم نے چونکہ لکھا ہوتا ہے اپنے ہاتھ سے تو لفظ خط اس کے لیے یوز ہوتا ہے جس کو لیٹر کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 حصے ہیں کتاب مقدس کے، جس میں تورات ہے، نویم ہے اور خطویم ہے۔ خطویم اس لیے کہ بہت زیادہ رائٹنگز، ایم ساؤنڈ جو ہے عبرانی زبان میں وہ پلورل کو ظاہر کرتا ہے، سو خطویم کا مطلب ہے رائٹنگز۔ تو تورا کا تا اور نبیوں کی کتابوں کا ن اور خطویم کا خ، جب ان تینوں کے فرسٹ لیٹرز کو یوز کیا جاتا ہے تو تورا کا تاو جو ہے عبرانی زبان کا آخری الفابیٹ ہے، الف اور تاو، یہ الف پہلا ہے اور تاو آخری ہے۔ عبرانی زبان کے اگر آپ الفابیٹس کو دیکھنا ہے تو آپ کو میں انکریج کروں گا کہ زبور 119 کی طرف جائیں۔ زبور 119 بہت زبردست تشریح ہے شریعت کی، اور شریعت جو ہے وہ الف سے تاو تک ہے، یعنی کہ اول سے آخر تک ہے، اور وہ 22 لیٹرز جو ہیں عبرانی زبان کے الفابیٹس جو ہیں وہ 22 ہیں۔ ہندی کے ڈیفرنٹ ہوں گے، انگلش کے 26 ہیں، اردو کے 37 ہیں، اور عبرانی زبان جو ہے اس کے 22 الفابیٹس ہیں، اور زبور 119 کے 22 سیکشن ہیں اگر آپ ان کو کاؤنٹ کریں، اور ہر سیکشن کی 8 آیات ہیں، اور اس حوالے سے اس کی ٹوٹل آیات اس طرح بنتی ہیں 22، 8 کے ساتھ ضرب اگر دی جائے تو، کیونکہ یہ جو الفابیٹس ہیں، عبرانی کے حروف ہیں، عبرانی کے جو لیٹرز ہیں، یہ چونکہ توریت کی بیس ہیں اور ان کو یوز کر کے توریت لکھی گئی، اسی لیے خداوند کے بندہ داؤد نبی نے جب زبور 119 لکھا تو انہوں نے شریعت یعنی توریت کو اس میں اجاگر کیا، شریعت کی خوبیاں بیان کی ہیں، اور وہ پوئٹیکلی بہت خوبصورت لیٹر ہے، اور اس کی جو ڈویژن کی گئی ہے وہ ان 22 الفابیٹس یعنی ان 22 لیٹرز کے مطابق کی گئی ہے، جن کو یوز کر کے خداوند نے اپنے الفاظ، اپنی توریت دی۔ اور نہ صرف عبرانی زبان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی توریت کی اہمیت ہے، بلکہ ان الفابیٹس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، وہ ڈیوائن سمجھے جاتے ہیں، اور پوری دنیا کے جو لینگویج ہیں وہ وہیں سے نکلی ہے۔ ایون کہ لفظ الفابیٹ جب ہم یوز کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی عبرانی زبان کے پہلے 2 حروف ہیں، الف بیت جو ہے، الف جو ہے وہ پہلا لفظ ہے، اردو میں بھی الف ہے، انگلش میں بھی اے ہے، اور پوری دنیا کی لینگویجز وہیں سے نکلی ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ بک آف جینیسس یہ بتاتی ہے کہ ساری دنیا میں ایک ہی زبان تھی، ایک ہی جو ہے لینگویج تھی، ایک ہی بولی تھی، اور وہ عبرانی زبان تھی۔ آپ اب کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ عبرانی زبان تھی؟ کیونکہ آپ اگر دیکھیں کہ اس سے پہلے کے جتنے بھی لوگوں کے نام ہیں وہ سارے ہیبرو نیمز ہیں، اور عبرانی زبان میں ان کا میننگ ہے، چاہے وہ قائن کی اولاد ہے، چاہے وہ آدم کے بیٹے سیتھ کی اولاد ہے، اور جتنے بھی نام ہیں ٹاور آف بیبلون یعنی کہ جینیسس چیپٹر 11 سے پہلے، وہ تمام کے تمام نام جو ہیں وہ عبرانی زبان میں ہیں، اور وہ ہیبرو لیٹرز میں ہیں۔ تو دیٹ شوز کہ عبرانی ہی لینگویج عام تھی، اور وہاں سے پھر ساری لینگویجز نکلیں، اور عبرانی زبان کا پہلا جو لیٹر ہے، پہلا الفابیٹ ہے وہ ہے الف، اور پھر دوسرا جو ہے وہ ہے بیت، یعنی کہ بیت جو ہے وہ
دوسرا لیٹر ہے، اور ان دونوں کو ملا کر الف بیتھ بنا، جس سے الفابیٹ جو ہے لفظ آیا ہے وجود میں۔ اور الفابیٹس ہم جانتے ہیں ہر لینگویج کی جو بیس ہے وہ الفابیٹس کے اوپر ہے، کیونکہ ہر لینگویج کے اندر کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں، ایسے لیٹرز ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم توریت کا تاو جو ہے وہ یوز کریں گے، اور نبیوں کا نا یوز کریں گے، اور خطویم کا خ یوز کریں گے۔ تو ان تینوں کو جب ملایا جاتا ہے تو تناخ بنتا ہے، تنخ۔ ویسے لکھنے میں تنخ ہے، لیکن اردو میں جب ہم اس کو پروناؤنس کریں گے یا عبرانی میں کریں گے تو اعراب جب اوپر لگاتے ہیں، جب اوپر زبر زیر لگاتے ہیں تو تناخ بنتا ہے۔ تناخ جو ہے وہ پرانے عہد نامہ کو، جس کو ہم پرانا عہد نامہ کہتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بیٹر ٹرم اس کے لیے تناخ ہے۔ تو آپ اس لفظ کو ہمیشہ جب پیدائش سے ملاکی تک آپ دیکھیں، جینیسس ٹو ملاکی، تو آپ اس کے لیے لفظ تناخ یوز کریں۔ زبور 119 کی بات ہو رہی تھی، تو وہ جو 22 سیکشنز ہیں، اس کے جو 22 حصے ہیں، وہ ہر حصہ ایک الفابیٹ کے ساتھ اس کو سیپریٹ کیا گیا۔ اردو میں، انگلش میں ہمیں اس کی سمجھ نہیں زیادہ آئے گی، کیونکہ جو الف کا سیکشن ہے، اگر آپ عبرانی زبان میں دیکھیں، آپ کو اس لیے میں انکریج کروں گا کہ ہیبرو لینگویج سے تھوڑی سی جان پہچان کریں، آپ اس کے الفابیٹس کو پہچانیں، اور جو اردو جانتے ہیں وہ تو ان کے لیے تو کافی آسان ہے عبرانی زبان سیکھنا، کیونکہ عبرانی کے بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو کہ ہیبرو میں بھی ایسے ہیں، جیسے پردیسی یا جو باہر کی قوم کا ہو یا جو غیر اسرائیلی، اس کے لیے عبرانی زبان میں لفظ گریم، یعنی کہ غیر قوم والے، تو لفظ عبرانی میں جو ہے وہ ہے غیر یا غیر۔ تو اردو میں بھی غیر ہے، ہم کہتے ہیں غیر قوم، یعنی کہ جو اپنا نہ ہو وہ غیر ہوتا ہے، تو عبرانی میں بھی لفظ غیر ہے۔ خون بھی ہے عبرانی میں، خطا لفظ عبرانی کا ہے، ہیکل لفظ عبرانی کا ہے۔ تو اردو میں بہت سارے، نادان لفظ جو ہے وہ عبرانی کا ہے۔ تو اردو میں بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ ہیبرو لینگویج سے لیے گئے ہیں۔ تو ہر سیکشن جو ہے، جو ڈیوائیڈ کیے گئے ہیں 22 سیکشن، جس لیٹر سے وہ سیکشن ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اسی لیٹر سے اس کی آٹھوں آیات شروع ہوتی ہیں۔ یعنی کہ جو الف کا سیکشن ہے سام 119 کا، تو اس میں جو 8 آیتیں ہیں، وہ ان 8 آیتوں میں پوئٹری ایسی کی گئی ہے کہ عبرانی زبان میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر آیت جو ہے، ہر شعر جو ہے، وہ اس کا آغاز اس لفظ سے ہوتا ہے جس کا فرسٹ لیٹر الف ہے۔ اسی طرح جب بیت کا سیکشن آتا ہے تو جو اس میں جو یوز کیے گئے ہیں تمام سیکشنز، تمام ورسز جو ہیں، وہ لیٹر بی سے شروع ہوئے ہیں، یعنی بیت سے شروع ہوئے ہیں۔ انگلش میں چونکہ ٹرانسلیٹ ہو گیا ہے اردو میں، تو آپ کو یہ چیز وہاں پر نہیں نظر آئے گی۔ عبرانی زبان میں بہت زیادہ حکمت ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی طرف یہ اشارہ کرتی ہے، اور توریت، نبیوں کے صحیفے اور خطویم جو ہے، رائٹنگز جو ہیں، تناخ جو ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتاتی ہے۔ جیسا ہم نے لوکا میں پڑھا، خود خداوند یسوع مسیح نے یہ الفاظ کہے۔ نبیوں کی کہانی جب آپ سلسلہ ہارون بھائی سے سنتے ہیں تو اس میں آپ کو سننے کو ملے گا کہ ہر چیز جو ہے خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ہارون بھائی نبیوں کی کہانی نویم کے اوپر بات کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ توریت کے اوپر بات کریں گے، جینیسس سے شروع کریں گے، اور جینیسس کے اندر اس چیز کو کنگالیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ جو ہے کتاب خداوند کی طرف بات کر رہی ہے۔ اور پھر ہارون بھائی خطویم کے اوپر بھی بات کر رہے تھے۔ آج کل وہ خطویم کے اندر سے دیکھ رہے ہیں جو جیسے سلاطین کی کتاب ہے، بک آف کنگز۔ یسایہ کا صحیفہ اس کی 42ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ 42ویں باب کی 21ویں آیت، چیپٹر 42 ورس 21، خداوند کو پسند آیا کہ اپنی صداقت، یعنی کہ اپنی رائچسنس، اور رائچسنس کون ہے؟ یسوع مسیح۔ خداوند کو پسند آیا کہ اپنی صداقت، یعنی اپنے بیٹے یسوع مسیح کی خاطر شریعت کو بزرگی دے اور اسے قابل تعظیم بنائے۔ یہ الفاظ کتنے خوبصورت ہیں، اور یہ خداوند کو پسند آیا ہے کہ شریعت کو بزرگی دے اور اسے قابل تعظیم بنائے، کیونکہ وہ اس کی صداقت، اور خداوند کی صداقت کب ظاہر ہوئی؟ جب خداوند یسوع مسیح آئے۔ رائچسنس آف گاڈ کون ہے؟ حق کون ہے؟ راست بازی کون ہے؟ جو ہے سچائی کون ہے؟ وہ خداوند یسوع مسیح ہیں۔ صداقت یعنی سچائی اور راست بازی۔ خداوند کی راست بازی کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ خداوند کو یہ پسند آیا ہے کہ اپنی راست بازی، یعنی اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی خاطر شریعت کو قابل تعظیم بنائے اور اس کو عزت دے،
اور اسی لیے ہم خداوند کے منہ سے نکلی ہوئی شریعت کی ان باتوں کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہر بات خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور یسایہ نبی کی کتاب میں اس کے 46ویں باب میں ایک آیت ہے کہ 10ویں آیت لکھا ہے کہ جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہے۔ کون یہ دیتا ہے؟ خداوند۔ اور ابتدا کے لیے لفظ ہم دیکھتے ہیں جو کہ سیم لفظ ہے جو کہ یوز ہوا ہے پیدائش پہلے باب کی پہلی آیت میں، جینیسس چیپٹر 1 ورس 1 میں، کہ ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اور یہی اس کتاب کا نام ہے جو ہے بیرشیت۔ بیرشیت کا مطلب ہے ابتدا۔ سو خداوند نے یسایہ 46:10 میں کہا ہے کہ فرام بیرشیت ہی ول ٹاک اباؤٹ دی اینڈ، یعنی کہ بیرشیت یعنی پیدائش، جینیسس میں وہ ریولیشن یعنی آخرت کی خبر دیتا ہے، اور آخری کتاب جو ہے ریولیشن ہے۔ سو ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے شروع میں ہی خداوند نے ہمارا انجام ہمیں وہیں سے دکھا دیا، اور خداوند نے ہمیں یہ چیزیں بتائیں، الفاظ بتائے، اور ہم ان الفاظ کو کھنگالیں گے بھی اور دیکھیں گے کہ کیا واقعی یہ بات سچ ہے، کیونکہ آبویسلی کلام کو ہم نے پرکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آیا جو بات خداوند کے کلام میں کلیم کی گئی ہے از اٹ ریئلی ٹرو، اور واقعی ہی ایسا ہے، اور بالکل ایسا ہے۔ جیسا کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو توریت کی 5 کتابیں ہیں یہ 5 الفاظ ہیں۔ بیرشیت جس کا مطلب ہے جینیسس، شموت جس کا مطلب ہے نام یا ناموں، بہت سارے نام، اور اس کے بعد تیسری جو کتاب ہے لیویٹیکس جس کو ہم کہتے ہیں لاویوں کی کتاب یا احبار کی کتاب، اس کو عبرانی میں کہتے ہیں ویکرا جس کا مطلب ہے ہی کالڈ، اس نے بلایا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خروج کی کتاب کی پہلی آیت دیکھتے ہیں کہ بک آف ایکسوڈس چیپٹر 1 ورس 1، اسرائیل کے بیٹوں کے نام۔ تو یہاں پر عبرانی میں اگر ہم شروع کریں گے تو وہ ایسے لکھا ہوگا کہ نام اسرائیل کے بیٹوں کے جو اپنے اپنے گھرانوں کے مطابق ہیں۔ تو نام جو ہیں وہ اس دوسری کتاب کا مطلب ہے نام۔ پہلی کتاب کا مطلب ہے برشیت ابتدا، دوسری کتاب کا مطلب ہے نام، اور تیسری کتاب احبار کی کتاب پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے خداوند نے خیمہ اجتماع میں موسیٰ کو بلا کر اس سے کہا۔ تو ویکرا کا مطلب ہے ہی کالڈ، بلانا، بلایا۔ تو اس کی اگر ٹرانسلیشن عبرانی میں ٹرانسلیٹریشن کریں گے یا پھر زبان کے مطابق کریں گے تو ایسے کریں گے کہ بلایا خداوند نے موسیٰ کو خیمہ اجتماع میں، تو بلانے کا ذکر ہے۔ تو اسی طرح جب ہم گنتی کی کتاب کو دیکھیں، نمبرز یا عدد کی کتاب جو کہ 4تھی کتاب ہے، اس کا مطلب ہے بمدبار، عبرانی میں اس کو کہتے ہیں بمدبار۔ بمدبار کا مطلب ہے ان دا ولڈرنیس۔ اور یہاں پر ہم پہلے باب کی پہلی آیت دیکھتے ہیں گنتی، تو لکھا ہے بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکل آنے کے دوسرے برس کے دوسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو کوہ سینا کے بیابان میں، یہاں پر بیابان کا ذکر ہے، تو ایسا ہونا چاہیے تھا اس کی ٹرانسلیشن کہ بیابان میں بنی اسرائیل کے ملک سے نکل آنے کے بعد۔ تو جو 4تھی کتاب ہے اس کا مطلب ہے بیابان میں، ویکرا ان دا ولڈرنیس۔ اور آخری اور 5ویں کتاب ہے اس ڈیوٹرانومی جس کو ہم استثنا کہتے ہیں یا ہندی میں ووستسار کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے دوریم، عبرانی میں جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے ہز ورڈز، اس کے کلام، اس کی باتیں۔ اور یہی بات یہاں پر بھی لکھی ہے استثنا کی کتاب ووستسار ڈیوٹرانومی چیپٹر 1 ورس 1 میں لکھے کہ یہی وہ باتیں ہیں، باتیں۔ سو پہلی کتاب کا مطلب ہے ابتدا میں، دوسری کتاب کا مطلب ہے ناموں کو، تیسری کتاب کا مطلب ہے اس نے بلایا، 4تھی کتاب کا مطلب ہے بیابان میں، اور 5ویں کتاب کا مطلب ہے اپنی باتیں۔ سو توریت کو جب ہم دیکھتے ہیں، تورا کو دیکھتے ہیں، تو ان 5 کتابوں یعنی کہ پیدائش، خروج، احبار، گنتی اور استثنا، جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹیکس، نمبرز اینڈ ڈیوٹرانومی، بیرشیت، شموت، ویکرا، بمدبار، دوریم۔ تو ان کو جب ہم دیکھتے ہیں، اتپتی، کوچ، لاویاں، ٹھیک ہے، اور نمبرز، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ووستسار، جب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو سٹیٹمنٹ جو بنتی ہے وہ ہے ان دا بگننگ ہی کالڈ دا نیمز ان دا ولڈرنیس ٹو گیو ہز ورڈ، یعنی کہ ابتدا میں خدا نے ان ناموں کو اپنے پاس بلایا، ان لوگوں کو اپنے پاس بلایا، اور بیابان میں ان کو اپنا کلام دیا، ان کو اپنی شریعت دی۔ سو اس کے پیچھے دیکھیں کتنا بڑا میسج ہے
خداوند کے کلام میں، کہ شریعت کی کتابوں کے نام بھی جو ہے وہ کوئنسیڈنٹل نہیں ہیں، وہ ایسے نہیں لکھ دیے خداوند نے، ان کا مطلب ہے، اس کے پیچھے ایک کہانی ہے، اور وہ کہانی کیا ہے کہ ابتدا میں ہی خداوند نے ان ناموں کو چوز کر لیا تھا۔ اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ بنائے عالم سے پیشتر ہی خداوند کو یہ چیزیں معلوم تھیں، ان ناموں کو خداوند کو پتہ تھا ان لوگوں کا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش سے ہی، ابتدا سے ہی، برشید سے ہی خداوند نے ہم سب کو ہی بلا لیا اپنے بیٹے یسوع مسیح کی معرفت۔ اور ہم جو اس بیابان میں دنیا کے رہتے ہیں، ہمیں خداوند نے اپنے کلام، اپنے الفاظ دیے ہیں تاکہ اس بیابان میں ہم جو ہے وہ زندگی بسر کریں جو کہ خداوند چاہتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ نام لے کر وہ ہمیں بلائے گا، وہ ہمارے ناموں سے واقف ہے، ہمارے نام اس نے اپنی ہتھیلی پر کھود رکھے ہیں، نام لے کے جدو یسوع سانو بلاوے گا، اور اس نے ہمیں نام لے کر پکارا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں نام لے کر بلاؤں گا، نیا نام دوں گا۔ سو خدا کا شکر کہ خداوند نے ہمیں بلایا ہے اس بیابان میں سے تاکہ اپنا کلام، اپنا بیٹا ہمیں دے دے، اور شروع سے ہی خداوند نے ہمارے لیے ایسا کیا اور اپنے گھر میں ہمیں لے کر جانا چاہتا ہے۔ سو توریت کا مطلب یہ ہے، اور اس کے اوپر ہم اور زیادہ بات کریں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ آڈیو زیادہ لمبی ہو جائے، اور کل پھر اس کے اوپر اور زیادہ بات چیت ہوتی جائے گی۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکایہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے ہاتھ کے نیچے رکھے۔ ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں، خدا کی ستائش کرتے ہیں، ہم تو ثنا کرتے ہیں، اپنے مالک زندہ خدا کو مبارک کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ اب سب کے سامنے جینیسس یعنی کہ پیدائش، اتپتی یعنی برشید کی اسٹڈی کو پیش کر رہا ہوں، اور آپ کی اپریسیشن کے لیے بہت زیادہ مشکور ہوں۔ آپ جتنے بہن بھائیوں نے اپریشیٹیو میسیجز لکھے، خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند برکتوں کا خدا ہے، ہم خدا کی تعریف اور خدا کی ستائش کرتے ہیں۔ کل کی آڈیو میں ہم نے سیکھا کہ کس طریقے سے ان توریت کی جو 5 کتابیں ہیں ان کے ناموں کے کیا مطلب ہیں، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ان کے اندر جو میسیج ہے وہ کیا ہے، خداوند یسوع مسیح سے کیا تعلق ہے، عبرانی زبان جو ہے وہ اتنی ضروری کیوں ہے۔ اور جب ہم عبرانی زبان کو سمجھنا شروع کرتے ہیں تو بہت ساری بھید کی باتیں ہمیں ملتی ہیں، بہت ساری بھید کی باتیں سمجھ آتی ہیں۔ تو زبور 119 کی اہمیت کو ہم نے دیکھا۔ آج ہم فردر آگے بڑھیں گے اور خداوند کے کلام کی سچائیوں کو جانیں گے۔ ایک چیز بتاتا چلوں کہ جو پہلی 5 کتابیں ہیں ان کو تورا کہا جاتا ہے انگلش میں، عبرانی میں، انگلش میں اس کو جو ہے ہم لا ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں۔ اردو زبان میں ہم اسے توریت اور شریعت دونوں سائملٹینیسلی یوز کرتے ہیں، لیکن ایکچول میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ توریت کیا ہے تو بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عبرانی زبان میں جب لفظ تورا یوز ہوتا ہے تو اس کا مطلب انسٹرکشنز ہیں یا نصیحتیں، اور قوانین بالکل ہیں اس کا حصہ۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو توریت جو ہے وہ بک آف جینیسس کے چیپٹر 1 سے لے کر ہم استثناء کے لاسٹ چیپٹر تک جاتے ہیں اور اس کی لاسٹ ورس تک دیکھتے ہیں، تو سارے کا سارا تو قانون ہے بھی نہیں، اور قوانین جو ہیں وہ بیسیکلی زیادہ تر ایکسوڈس میں، ڈیٹرانومی میں یا لیویٹیکس میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس میں سٹوریز بھی ہیں، اس میں خداوند کے دل کو دکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، اس میں اس جرنی کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح خداوند نے ایک انڈیویجول کو لیا، یعنی کہ آدم ہمارے باپ کو بنایا، کس طرح دنیا کو ڈسٹرائے کیا گیا گناہ کے باعث، کس طرح آدم گناہ میں گرا، نوح کے ٹائم پہ طوفان آیا اور خدا نے جج کیا، کس طرح خداوند نے ایک پھر شخص کو چنا، باپ ابراہیم کو، اور کس طریقے سے وہ ایک گھرانہ بنے۔ گھرانے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب کے 12 بیٹے بنے، ایک فیملی بنے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ایک نیشن بنتے ہیں، 12 قبیلے بن جاتے ہیں، اور خداوند ان کو پھر لے کر جاتا ہے مصر سے نکال کر، اور کس طریقے سے وہ پھر اپنے ملک کینعان کے اندر چلے جاتے ہیں جو کہ وعدہ کی سرزمین ہے۔ میرے عزیزو، یہی کہانی ہم سب کی ہے۔ ہم انڈیویجولز کے طور پر
چنے جاتے ہیں، ہم خداوند کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ہم خداوند کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر خداوند ہمیں ایک گھرانہ دیتا ہے، چاہے وہ کلیسیائی طور پر ہو، چاہے وہ ہمارے پرسنل فیملی کے طور پر ہو، اور پھر ہم بیابان میں زندگی گزارتے ہیں جو کہ اس دنیا ہے، اور پھر بالآخر ہم اپنے اس وطن میں شامل ہو جائیں گے جو کہ خدا کی بادشاہی ہے، جس کی تیاری خداوند یہوشوا یعنی یسوع مسیح ناصری ہمارے لیے کر رہے ہیں۔ ان تمام سٹیپس کو دیکھنے اور گزرنے کے لیے، ان میں سے اور ان تمام باتوں کو سیکھنے کے لیے اور اس میں اپنے لیے مشعل راہ ڈھونڈنے کے لیے ہمیں درکار ہے کہ ہمیں نصیحتیں کی جائیں۔ ہمارے والدین بھی جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں نصیحت کرتے تھے، اور ابھی تک کرتے ہیں، اور جب ہم بڑے ہوئے تو ہم نے اپنے سے چھوٹوں کو نصیحتیں شروع کر دیں۔ نصیحت جو ہے، انسٹرکشن جو ہے، یا انسٹرکشنز کا ایک اور میننگ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی مشین ہم خریدتے ہیں یا کچھ بھی نئی چیز لیتے ہیں تو اس کے ساتھ انسٹرکشنز مینیول ہوتا ہے کہ اس کو استعمال کیسے کیا جائے، اور اس کے بارے میں کیا نہ کیا جائے تاکہ یہ خراب نہ ہو جائے۔ تو وہاں پر وہ نصیحتوں کے ساتھ ساتھ زیادہ اس کی پہچان اس میں کرائی گئی ہوتی ہے۔ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں کہ یہ مشین کیا ہے، اس کے بارے میں تفصیلاً بتایا جاتا ہے، اس کا استعمال کیسے کرنا ہے اور اس کا استعمال کیسے نہیں کرنا۔ اسی طرح یہ انسٹرکشنز جو ہیں ان کا تعلق ہماری ذاتی زندگی سے ہے، ہماری کلیسیائی زندگی سے ہے، خدا کی ذات کے ساتھ ہے، خداوند کی ریکوائرمنٹس کے ساتھ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ تمام جو چیزیں ہیں ان کتابوں میں، چاہے وہ قوانین کی بات ہو، چاہے وہ سٹوریز ہوں، چاہے وہ نصیحتیں جو ہیں کچھ بھی ہو، تو وہ سب مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یہ چیز ہمیں یاد رکھنی ہے۔ تورا جو ہے وہ 4 لفظوں سے، 4 لیٹرز سے مل کر بنا ہے، اور یہ 4 لیٹرز جو ہیں یہ تاو، واو، ریش اور ہے ہیں۔ جو اردو سمجھتے ہیں وہ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تاو جو ہے وہ تے کا ساؤنڈ ہے جو کہ عبرانی زبان کا آخری لیٹر ہے، اور واو جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ واو کیا ہے، جو کہ یو یا او کا ساؤنڈ ہے، اور ریش کہا جاتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں رے کہتے ہیں، اور اس کو لکھنے کا طریقہ بھی ایسے ہے کہ جیسے اردو کے رے کو الٹا کر دیا جائے تو عبرانی کا ریش بنتا ہے۔ اور ہے ہمیں پتہ ہے کہ جیسے ہے سے ہم بہت سارے الفاظ بناتے ہیں۔ اردو میں 2 ڈفرینٹ طرح کے ہے بھی ہیں، ایک حکے والا یا حلوے والا ہے جو کہ خے فیملی کے ساتھ جڑتا ہے، اور ایک ہاتھی والا ہے جو کہ ہتھوڑا، ہاتھی اس طرح کی یوز ہوتے ہیں، اور یہ بیسیکلی وہ والا ہے۔ لیکن عبرانی زبان میں جب ہم اس کو اور زیادہ گہرے طریقے سے دیکھتے ہیں، اور زیادہ گہرے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایک ہے پیلیو ہیبرو، یعنی کہ اس سے پہلے کہ جو آج کل کے موجودہ حروف تہجی ہیں، آج کل کے موجودہ الفابیٹس جو ہیں، وہ جو سٹرکچرڈ الفابیٹس ہیں، مور لائک اے لینگویج، اس سے پہلے کیا تھا کہ تصویری الفابیٹس یوز ہوتے تھے۔ اگر آپ نے بہت ساری ایجپشنز موویز دیکھی ہوں گی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اولڈ ایجپشن بھی جو ہے وہ تصویری شکل میں لکھی جاتی تھی، تو ان تصویروں سے جو ہے لینگویج بنتی تھی۔ تو اوریجنل جو عبرانی زبان ہے وہ تصویری شکلوں میں لکھی گئی، اور اس کو پیلیو ہیبرو یا پکٹوگرافک ہیبرو بھی کہتے ہیں۔ اور پرانی جو طریقہ کمیونیکیشن تھا لوگوں کے درمیان میں یا ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کا، وہ تصویری زبان میں تھا، کیونکہ بہت سارے الفاظ ایسے تھے جو کہ جب ہم تصویروں میں ان کو دیکھتے ہیں تو آدھا متن تصویروں سے ہی حل ہو جاتا ہے۔ لفظ تورا جو ہے وہ آئی وش کہ میں آپ کو اس کے ساتھ جو ہے کوئی تصویر دکھا سکتا یا میں سلائیڈ شو دکھا سکتا، لیکن بہت ساری جو عبرانی زبان کے لیٹرز ہیں ان میں تصاویر ہیں جو ان کی اوریجنل فارم ہے، تو اس میں بہت زبردست میسیج ہے۔ الف جیسے ہم دیکھتے ہیں، الف کے لیے ایک ہیڈ کی تصویر، بیل کا جیسے ایک ہیڈ ہوتا ہے اس کی تصویر ہے، اور وہ قوت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح ہم تاو کو جب دیکھتے ہیں، آخری
جو آخری لیٹر ہے وہ کراس کی شکل کا ہے، سلیب کی شکل کا ہے، جیسی سلیب پر یسوع مسیح کو لٹکایا، جیسی سلیب ہم اپنے گلوں میں لٹکاتے ہیں۔ سلیبیں بھی طرح طرح کی ہیں، ایجپشن کراسز بھی تھیں جو کہ ٹھیک نہیں ہے یوز کرنا، لیکن جو تاو والی کراس ہے، ببلیکل کراس اس کو کہا جاتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ انگلش لیٹر ٹی جو ہے وہ بھی کراس کی طرح ہی ہے جب ہم اس کو لکھتے ہیں۔ تو جب آپ اسمال انگلش لیٹر ٹی لکھیں، آپ کمپیوٹر پہ ٹائپ کریں تو وہ بیسیکلی تاو ہے۔ اور بہت سارے یہ چیزیں ہمارے روزمرہ کی زندگی میں آئی بھی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ انگلش کا لیٹر اے جو ہے وہ جیسے بڑا اے لکھا جاتا ہے، اس کو الٹا کیا جائے تو وہ بیسیکلی عبرانی زبان کا پکٹوگرافک ہیبرو کا الف بنتا ہے، اور الف بھی اے ہی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اے کو آپ لکھیں اور پیپر کو الٹا کر کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک بیل کا ہیڈ بنا اور دو اوپر سینگ بنے ہوئے ہیں۔ تو اسی طریقے سے الف جو ہے وہ عبرانی زبان میں پرانے دور میں لکھا جاتا تھا۔ تو بہت ساری ایسی جو لینگویج کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو کہ پرانے ہمارے آج کل کے دور میں ویسے یوز ہوئے ہیں۔ اور لیٹر بی جو ہے وہ بھی بالکل ایسے ہی ہے، اس کو اگر ہم سائیڈ ویز میں کر دیں تو وہ عبرانی زبان کا پرانے جو پکٹوریل لینگویج تھی اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بی جو عبرانی زبان میں بیت ہے، بیت کا مطلب گھر ہے۔ آپ نے لفظ سنا ہوگا بیت ایل، ایک گاؤں کا نام تھا، ایک شہر کا نام تھا جہاں پر یعقوب نے، وہ ہمارے باپ یعقوب نے وہ ویژن دیکھا تھا جب آسمان پر سیڑھی آتے جاتے دیکھی، تو اس جگہ کا نام بیت ایل رکھا، جس کا مطلب ہے الوہیم، یعنی ایل کا گھر، خدا کا گھر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ بیت لحم ہے جو کہ یہاں پر خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی، جس کا مطلب ہے روٹی کا گھر۔ لحم جو ہے وہ روٹی کو کہتے ہیں، اور پروٹین کو بھی لحم ہی کہا جاتا ہے عبرانی میں۔ آپ نے اگر اردو میں بائیولوجی پڑھی ہے تو لحمیات پروٹین کو کہا جاتا تھا۔ تو گوشت کا گھر، روٹی کا گھر، جہاں پر خوراک ملے گی۔ اور اس طرح اور بھی بہت سارے لفظ ہیں جو ان کے ساتھ بیت یوز ہوتا ہے، جیسے بیت فگے ہے، جس کا ہم اردو زبان میں لفظ بیت فگے ہے، جہاں پر خدا یسوع مسیح کی ٹرانسفیگریشن کا واقعہ ہوا تھا اس پہاڑ پر، تو وہ انجیر کا گھر کہلاتا ہے۔ سو یہاں پر لفظ تورا جو ہے اس کے 4 لیٹرز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سلیب، پہلا جو تاو ہے وہ سلیب ہے، واو جو ہے وہ نیل کی شکل کا ہے، وہ کیل کی طرح ہے، جیسے کیل خدا یسوع مسیح کے ہاتھوں میں ٹھوکے گئے، بڑے نیل کی طرح ہے۔ تیسرا لیٹر ہے ریش۔ ریش جو ہے بیسیکلی یہ ایک شخص کی مانند ہے، وہ ایک پرسن بنا ہوا ہے، ایک پرسن ود اے ہیڈ ایسے بنا ہوا ہے ریش جو ہے، اور اس کو ہائیسٹ پرسن کہا جاتا ہے، یعنی کہ ہیڈ آف دا ہاؤس جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ اور لفظ ریش سے ہی روش نکلا ہے، جس کے لیے ہم دیکھتے ہیں روش ہشانہ یعنی کہ دنوں کا ہیڈ، اور روش خدوش یعنی کہ مہینے کے پہلے دن کو روش خدوش کہا جاتا ہے۔ سو لفظ روش جو ہے بیسیکلی ہیڈ، اس کا مطلب ہے کسی کا حاکم یا بادشاہ جیسے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک ہائیسٹ پرسن۔ اور ہے جو لکھا جاتا تھا وہ ایک ونڈو کی طرح تھا، ایک کھڑکی کی طرح تھا، اس کا انگلش میں مطلب ہے ٹو ریویل۔ سو تورا کا کراس، اور تے کا کراس، واو کا کیل، اور رے کا جو ہے وہ بادشاہ، اور ونڈوز جو ہے کی ونڈو، یہ ثابت کرتی ہے کہ لفظ تورا کا پکچر فارم میں جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ سلیب اور کیل جو ہیں اس شخص کے جو کہ بادشاہ ہے وہ ہم پر ریویل کیے گئے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ سلیب پر کیلوں سے اس بادشاہ کو جکڑا گیا اور وہ چیز ہم پر ریویل کی گئی۔ اور یہی چیز میں نے آپ کو لوکا کی انجیل 24 باب کی 44 آیت میں بتائی تھی کہ خداوند یسوع مسیح نے ان پر وہ ریویل کی باتیں، ان کے ذہن کو کھولا تاکہ وہ ان باتوں کو سمجھیں جو کہ موسیٰ کی توریت میں خداوند یسوع مسیح کی بات بتائیں کہ مسیح جو ہے وہ دکھ اٹھائے گا اور دفن کیا جائے گا، جی اٹھے گا مردوں میں سے۔ جب لفظ تورا کو ہم دیکھتے ہیں تو امیزنگ چیز یہ ہے کہ اس میں سلیب بھی نظر آتی ہے، اس میں کیل بھی نظر آتا ہے، اس میں بادشاہ بھی نظر آتا ہے، اور اس میں وہ ونڈو بھی نظر آتی ہے، ریویلیشن ہمیں نظر آتا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ ریویلیشن ہے۔ تورا از دا ریویلیشن آف دا کنگ دیٹ وڈ بی نیلڈ
ٹو دا کراس، یعنی کہ اس کو اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ توریت ایسی کھڑکی ہے، ایسا دروازہ ہے، ایسا ریویلیشن ہے جو اس بادشاہ کو، اس ہیڈ آف دا ہاؤس کو، اس ہائیسٹ پرسن کو دکھاتا ہے جس کو کیلوں کے ساتھ صلیب پر جڑ دیا گیا۔ تو یہ امیزنگ چیز ہے۔ سو خداوند کا شکر ہو اس کلام کے لیے جو کہ خداوند نے دیا ہے۔ سو اسی لیے جو ہے وہ توریت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ جو جینیسس کی پہلی آیت ہے پہلے باب کی، وہ ہے برشیت برا الوہیم ایت ہا شمائم و ایت ہا ارتس، مطلب کہ ارتس کا مطلب ہے ارض جس کو ہم کہتے ہیں زمین، ہاشمائم کا مطلب ہے آسمان، اور برشیت کا مطلب ہے ابتدا، اور برا کا مطلب ہے کریٹ کرنا یا کریٹڈ، بنانا کسی چیز کو۔ الوہیم جو ہے خداوند۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر ایک لفظ ہے جس کو جو کہ عبرانی زبان میں ہے، لیکن اور کسی زبان میں یہ لفظ ریویل نہیں ہوا کیونکہ اس کی ٹرانسلیشن ہی نہیں ہے۔ انگلش میں لکھا ہے کہ ان دا بگننگ گاڈ یا الوہیم کریٹڈ دی ہیونز اینڈ دی ارتھ، اور اردو میں لکھا ہے کہ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ لیکن جہاں پر خدا کا ذکر ہے اس کے بعد عبرانی زبان کے دو لیٹرز ہیں ایت، یعنی الف اور تاو۔ الف جو ہے وہ الفا ہے اور تاو جو ہے وہ اومیگا ہے، یعنی کہ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اے اینڈ زیڈ، اور الف سے یہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اگر اس کو ہم انگلش میں کریں گے تو اس کو ٹرانسلیٹ ایسے کریں گے ان دا بگننگ گاڈ اے ٹو زیڈ اور گاڈ الفا اینڈ اومیگا کریٹڈ دی ہیونز اینڈ دی ارتھ۔ یا اردو میں جب ہم ٹرانسلیٹ کریں گے تو ایکچوئل ٹرانسلیٹ ہونی چاہیے تھی، جو کہ مسنگ ورڈ ہے وہ ہے کہ ابتدا میں خداوند الفا اومیگا یا خداوند اول اور آخر نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب میں، بک آف ریولیشن چیپٹر 1 میں، چیپٹر 22 میں، کہ یہ الفاظ کس نے اپنے لیے یوز کیے کہ الفا اور اومیگا میں ہوں، الفا اور اومیگا اول اور آخر میں ہوں۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی تصویر ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب کچھ جو ہے خداوند کے وسیلہ سے پیدا ہوا، اور کلسیوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ناصری کی وجہ سے سب کچھ پیدا ہوا، اور خداوند یسوع مسیح ناصری نے سب کچھ پیدا کیا، اور خداوند یسوع مسیح ناصری کے تھرو سب کچھ پیدا ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ابتدا میں خدا تھا، اور خدا کے ساتھ اس کا کلام تھا، کلمہ تھا، اور کلمہ خود خدا تھا، یہ دونوں ساتھ ساتھ تھے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بنانے والے کا جب ذکر ہے، برشیت مطلب کہ ابتدا میں، برا مطلب کہ بنانے والا، یہ بنایا کس نے، بنانے والے کا ذکر ہے الوہیم۔ الوہیم جو کہ خداوند کی ذات کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مالک، خداوند۔ اور ایت کون سے خداوند نے، جو کہ الفا اور اومیگا ہے، جو کہ اول اور آخر ہے۔ اور جب ہم عبرانی زبان میں دیکھتے ہیں تو الف جو ہے وہ ہیڈ کو ظاہر کرتا ہے، جیسے میں نے بتایا الف جو ہے وہ خداوند کو ظاہر کرتا ہے، اور تاو جو ہے وہ صلیب کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ایت کا مطلب الف تاو الفا اومیگا کا مطلب کیا ہے کہ خداوند جو صلیب پر چڑھا۔ تو اگین وہی بات ہے کہ ابتدا میں کس خداوند نے اس ساری دنیا کو، آسمان اور زمین کو بنایا، وہ خداوند جو صلیب پر چڑھا۔ تو یہ عبرانی زبان میں ایک اور خوبصورت جو ہے وہ انٹروڈکشن کی یہ بات ہے کہ خداوند خدا جو کہ صلیب پر چڑھا، اس نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو بنایا۔ سو اس لیے بہت ضروری ہے ان چیزوں کو سمجھنا۔ سو پیدائش کی کتاب کی ابھی پہلی آیت سے ہی ہم نکل نہیں پا رہے کیونکہ اس میں بہت ساری ڈیٹیلز ہیں۔ تو کل ہم لفظ برشیت کو اور لفظ برا کو دیکھیں گے کہ اس میں کیا خوبصورت باتیں ہمارے لیے چھپی ہوئی ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکایہ کا سلام۔ خداوند خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، خداوند کے نام کو جلال ملے۔ پیدائش کی کتاب یعنی اتپتی، جینیسس، برشیت کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں، اور پہلے باب کی پہلی آیت میں ابھی ہم سٹارٹ میں ہی ہیں۔ انٹروڈکشن کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، اور مختلف چیزوں پر، مختلف الفاظ پر غور کر رہے ہیں، اور آگے جاتے بھی بہت سارے الفاظ پر، بہت ساری باتوں پر ہم غور کرتے رہیں گے۔ پہلے باب کی پہلی آیت ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ برشیت برا الوہیم ایتھا شمائم و ایتھا ارتس، مطلب کہ ان دا بگننگ الوہیم اور گاڈ
الفا اومیگا، الفتاف نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، خداوند جو اول اور آخر ہے۔ یہ پہلی آیت جو ہے مختلف چیزوں کو بیان کرتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ گاڈ از ایور ایگزسٹنگ، خداوند ہمیشہ سے موجود ہے، اور یہ چیز ہم جانتے ہیں کہ خداوند کائنات کے شروع سے پہلے ہی موجود ہے، اور کائنات کے بعد بھی موجود رہے گا۔ خدا کی ذات جو ہے وہ ایور ایگزسٹنگ ہے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ خداوند اس کلام کا، اس بائبل کا، توریت کا مرکزی کردار ہے۔ خدا کی ذات مرکزی کردار ہے، اور خداوند نے وہ کیا جو کوئی اور نہیں کر سکتا، نہ فرشتے، نہ انسان، نہ کوئی اور۔ وہ خدا کی ذات کر سکتی ہے، یعنی کریشن کا یہ جو سلسلہ ہے۔ اور کریشن خود بخود وجود میں نہیں آئی، یہ جو سائنس کی تھیوری ہے، ناسا کی اور سائنٹیفک، یہ جو بگ بینگ اور یہ وہ سب کچھ ایوولوشن، دے فیل ٹو ریکگنائز ون تھنگ کہ کیوس سے کیوس جنم لیتی ہے، یعنی کہ بے ترتیبی سے ترتیب نہیں جنم لے سکتی، بے ترتیبی سے بے ترتیبی ہی جنم لیتی ہے۔ اگر کچھ بکھرا پڑا ہے اور اس کو اور مزید جو ہے وہ دھکا دیا جائے تو وہ اور بکھر جائے گا، وہ بن نہیں جائے گا۔ تو خدا نے انٹیلیجنٹلی یہ سب کچھ بنایا، اور آپ یہ دیکھیں کہ صدیوں سے سب کچھ ویسے ہی ہے جیسا خداوند نے اس کو کریٹ کیا ہے۔ خداوند کی ذات ہماگیر ہے، بھید والی ہے، اور خداوند نے ہی آسمان اور زمین کو بنایا، اور خدا ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اس کائنات کے اوپر۔ خداوند کی ذات کو رکھنے کے لیے، خداوند کی ذات کو قائم ہونے کے لیے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور ضروری بات بتاتا چلوں کہ جینیسس چیپٹر 1 میں خداوند کا نام جو یہوہ ہے، یا جس کو ٹیٹراگرامیٹون کہتے ہیں یا یاوے کہتے ہیں، ید ہے واو ہے، جو کہ 4 الفاظ سے مل کر بنتا ہے، وہ نہیں لکھا ہوا۔ اس کا ریزن ہم آگے جا کے پڑھیں گے، کیونکہ سیکنڈ چیپٹر سے لفظ یاوے الوہیم آنا شروع ہو گیا، لیکن پہلے چیپٹر میں جو ہے وہ لفظ الوہیم ہی یوز ہوا ہے۔ کریشن کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور یاوے جو ہے اگین اگر ہم دیکھیں تو 4 الفاظ سے مل کر بنا ہے، یعنی یہ ہے، واو ہے، اور یہ جو ہے یہ ید جس کو کہا جاتا ہے، جو پکٹوریل ہیبرو ہے، اس میں ہاتھ کا نشان ہے، جیسے ایک بازو اور ہاتھ ہوتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند کا بازو کیسے ریویل ہوا۔ خداوند کا نام یاوے جو ہے وہ بھی یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتا ہے، ایون کہ خداوند یسوع مسیح کا اصل نام جو ہے وہ یہوشوا ہے، جس کا مطلب ہے یہوہ نجات دینے والا یا یہوہ نجات دہندہ۔ تو مجھے کسی نے کل سوال کیا تھا کہ بھائی خداوند کا نام تو وہاں پر ایمینویل رکھا جانا تھا کیونکہ پروفیسی تھی، تو میں نے اس بہن سے یہی کہا کہ میری بہن، بات یہ ہے کہ خداوند کے بہت سارے نام ہیں، جیسے عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، شاخ، ایمینویل، اور بھی بہت سارے نام ہیں، واحد۔ تو یہ سب نام خداوند کے ہیں، لیکن خداوند یہوہ پاک خدا خود ہمارے درمیان میں موجود ہوا انسانی شکل بنا کے، اس لیے یسوع نام جو ہے یہوشوا کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہوہ نجات دینے والا، مینس کہ خداوند یہوہ ہمارے ساتھ ہے۔ باقی سارے صفات ہیں۔ ید ہے، واو ہے، یعنی یاوے کا جو ہم تصویری مطلب دیکھتے ہیں وہ بنتا ہے ہینڈ بیہولڈ، نیل بیہولڈ، یعنی کہ ہاتھ دیکھو، کیل دیکھو، یعنی کہ ید جو ہے وہ ہاتھ کی مانند ہے جو ہے وہ کھڑکی کی مانند ہے، دیکھنے، یعنی کہ اس کو دیکھنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، ٹو بیہولڈ، اور پیلیو ہیبرو میں، اور واو جو ہے وہ کیل کی طرح ہے، اور پھر ہے اگین دیکھنے کے لیے ہے۔ یاوے کا مطلب ہے کہ دیکھو اس کا ہاتھ اور دیکھو اس میں کیل، یعنی کہ کون ہے جو صلیب پر لٹکایا گیا۔ اور جب یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکایا گیا تو آپ نے مختلف تصویروں میں اس طرح دیکھا ہوگا،
انری لکھا ہوتا ہے تو بیسیکلی وہ جو عبرانی زبان میں وہاں پر جو اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی تھی یہوشوا ہا مشیاخ و ملیخ ہا یہودیم، تو اس کے جو فرسٹ 4 لیٹرز تھے وہاں پر لکھے ہوئے تھے، اور وہاں پر بھی یاوے ہی بنتا ہے، جس کی وجہ سے یہودیوں نے وہاں پر خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے اوپر جو کتبہ لکھا تھا اس پہ اعتراض کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہودیوں کا بادشاہ یسوع مسیح نہ لکھ، ایسے لکھ کہ میں یہودیوں کا بادشاہ، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یشوع ہا مشیح و ملیخ ہا یہودیم، جو ہے وہ ید ہے واو ہے بنتا ہے، یعنی یاوے کا نام بن رہا ہے، تو یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے یاوے کو صلیب پر لٹکایا ہوا۔ تو بیسیکلی یہ رومی جو سردار تھا اس نے لکھا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ رومی میں، لیٹن میں اور گریک میں اور عبرانی زبان میں وہ کتبہ لکھا گیا تھا، تو وہاں پر بھی یاوے ہی لکھا گیا تھا۔ تو یہ خداوند یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے۔ لفظ یاوے بھی، یہوہ بھی خداوند یسوع مسیح کی ہی تصویر ہے۔ اور کسی نے کہا کہ جو توریت کا پہلا لفظ ہے برشید، یعنی کہ پیدائش کی کتاب کا پہلا لفظ ہے برشید ابتدا میں، اور یہ بات ڈسکشن میں ہوئی، ریبائز نے بھی اس چیز کو ڈسکس کیا کہ خداوند نے اپنی کتاب کا آغاز جو ہے وہ لفظ بے سے کیوں کیا، سیکنڈ لیٹر سے کیوں کیا ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اصولاً اگر جیسے ہم نے ہیبرو الفابیٹس کو دیکھا تھا تو پہلا ہیبرو الفابیٹ ہے الف اور آخری ہے تاو، لیکن جو توریت کا پہلا لفظ ہے یعنی کہ بک آف جینیسس کا، پیدائش کی کتاب کا، اتپتی کا پہلا لفظ ہے برشید، تو برشید جو ہے وہ بے سے شروع ہوتا ہے، اور یہ کہا گیا کہ خداوند نے بے سے کیوں اس کو شروع کیا، الف سے کیوں نہیں شروع کیا، تو جواب یہ آیا کہ الف جو ہے وہ خود خداوند کا نام ہے، الف الوہیم کو ظاہر کرتا ہے، الف ظاہر کرتا ہے کہ خداوند خدا جو کہ واحد خداوند ہے ہمارے درمیان میں موجود ہے وہ، اور الف ہی ہے جو لکھنے والا ہے، تو الف اپنے بارے میں نہیں لکھے گا، الف بے کے بارے میں لکھے گا، اور بے جو ہے وہ عبرانی زبان میں اس کو بیت کہتے ہیں، بیت مینز ہاؤس، وہ اپنے گھر کے بارے میں لکھ رہا ہے۔ سو یہ ساری سٹوری جو ہے توریت کی، اور یہ جو خداوند کی کتاب جینیسس کی سٹوری ہے، یہ خدا کے گھر کے بارے میں ہے۔ خدا کا گھر کون ہے میرے عزیزو؟ آدم اور حوا کو خدا نے اپنے بچوں کی طرح پیدا کیا، اور لوکا کی انجیل میں جب ہم یسوع مسیح کا نسب نامہ پڑھتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ سیت جو تھا وہ آدم کا بیٹا تھا اور آدم خدا کا بیٹا تھا، تو آدم اور حوا اور نسل انسانی جو ہے وہ سب خدا کا گھر ہیں۔ اور اگر ہم پرٹیکولرلی دیکھیں تو ابراہیم اور اس کے بچے جو ہیں ان کو خداوند نے کہا ہے، بنی اسرائیل جو ہے وہ میرا بیٹا ہے، میرا پلوٹا ہے، میرا بچہ ہے، اس کو ملک مصر سے نکالنا ہے مجھے۔ سو بہت ساری حکمت ہے، اور اس کا پہلا لفظ بھی جو ہے وہ اس کو اوپر ہم غور کریں گے کہ بیت جو ہے، بیرشیت جو لفظ ہے جس کو ہم ابتدا کہتے ہیں یا ان دا بگننگ کہتے ہیں، جہاں سے یہ سارا کچھ نکلا ہے، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے بک، اور جیسے ہم انگلش میں پڑھتے ہیں کہ ان دا بگننگ گاڈ کریٹڈ ہیون اینڈ دی ارتھ، سو ان دا بگننگ جو ورڈ ہے، بیرشیت جو ورڈ ہے، ابتدا جو ورڈ ہے، اس کے اندر بھی بہت بڑی حکمت ہے۔ حکمت کیسے ہے کہ بیرشیت کے سپیلنگ میں آپ کے لیے کر دوں، بیرشیت بنا ہے بیت ریش الف شین ید اینڈ تاو سے، سو بے رے الف شین یہ اینڈ تے، سو یہ جو ہے وہ یہ اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور بیرشیت کے جو پہلے 2 لیٹرز ہیں بر جو ہے وہ بیٹے کو ظاہر کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک دفعہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا شمعون بر یونا، یعنی کہ یونس کے بیٹے شمعون، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بر ابا جو برابا تھا اس کو چھوڑا گیا، اس کا نام بھی بر ابا تھا، یعنی کہ باپ کا بیٹا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ برابا جو تھا وہ ڈاکو تو تھا لیکن وہ ہم سب کی تصویر تھا، کیونکہ ہم سب اس باپ کے بیٹے ہیں جو کہ ڈاکو بن گئے اس مصرف بیٹے کی طرح، اور مسیح کو قربان کر دیا گیا اور برابا کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ برابا آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں، کیونکہ ہم سب اس ابا کے بر ہیں، ہم اس کے بیٹے ہیں، اور ہم وہ قاتل، ڈاکو، گناہ گار، اور ہم وہ سزا کے اصل حقدار ہیں جس کے لیے کہا گیا کہ اس کو چھوڑ دو اور اس کو صلیب دے دو۔
اور خدا کو ہماری خاطر صلیب دے دیا گیا، اور خداوند نے خود اپنے آپ کو پیش کر دیا گیا، اور برابا یعنی مجھے اور آپ کو چھوڑ دیا گیا۔ تو برشید کا جو پہلے دو لیٹرز ہیں بے اور رے، وہ بر کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی کہ باپ کس کے بارے میں لکھ رہا ہے؟ بیٹے کے بارے میں۔ الف جو ہے وہ بیٹے کے بارے میں لکھ رہا ہے۔ اور اگر ہم اس کو دیکھیں، بیتھ جو ہے، بے جو ہے وہ گھر کو ظاہر کرتا ہے، ٹینٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ ریش جو ہے دوسرا لیٹر، وہ فرسٹ پرسن کو ظاہر کرتا ہے، ہیڈ کو ظاہر کرتا ہے، ہیڈ آف دا ہاؤس۔ اور الف جو ہے وہ گاڈ کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ شین جو ہے وہ اگر آپ اس کو اردو میں بھی دیکھیں یا پھر اگر آپ عبرانی زبان میں پکچر لینگویج میں دیکھیں، تو شین لیٹر جو ہے وہ دانتوں کی طرح ہے، ٹو کنزیوم، ٹو ڈیواور، ڈسٹرائے، وہ دندوں کی طرح ہیں، جیسے دندے ہوتے ہیں، جیسے ٹریکٹر جو کہ ہل چلاتا ہے اس کے پیچھے رگاریاں بناتے ہوئے جاتے ہیں۔ اور ہاتھ جو ہے، ید جو ہے وہ ہاتھ کو ظاہر کرتا ہے، اور تاو جو ہے اگین صلیب کو ظاہر کرتا ہے، کووننٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس اسٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے، برشیت لفظ میں کی حکمت کیا ہے کہ ہیڈ آف دا ہاؤس جو کہ فرسٹ پرسن ہے، جو کہ خدا خود ہے، وہ گھر کا مالک ہے، اور وہ ڈسٹرائے کر دیا جائے گا، اس کے ہاتھوں میں جو ہے وہ کیل لگائے جائیں گے۔ اور وہ کیسے ڈسٹرائے کیا جائے گا؟ صلیب کے اوپر، تاکہ وہ کووننٹ باندھ سکے۔ سو لفظ بریشیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری حکمت ہے، اور اگلے زمانے کی تصویر ہے، اور بیٹے کے بارے میں ہے کہ بیٹا جو ہے وہ ہیڈ آف دا ہاؤس ہے، اور وہ خدا ہے، اور وہ کنزیوم کیا جائے گا، اور اس کا ہاتھ جو ہے وہ مضبوط ہے، اور وہ خداوند کا بازو ہے، اور وہ صلیب پر اپنا کووننٹ باندھتا ہے۔ سو لفظ برشیت میں یہ خوبصورت جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کامنٹریز کی یا اس کی اندر بھید کی بات ہے۔ دوسرا لفظ ہے برا۔ برا جس کا مطلب ہے ٹو کریٹ، جو کریٹر کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ کس نے یہ بنایا، اور اس کے بھی تین الفاظ ہیں، بیتھ، ریش اینڈ الف، یعنی کہ بیتھ جو ہے وہ گھر کو ظاہر کرتا ہے، ریش فرسٹ پرسن کو ظاہر کرتا ہے، اور الف جو ہے وہ خدا کو ظاہر کرتا ہے۔ سو خدا جو ہے اس گھر کو بنانے والا ہے جس کے اندر وہ ہیڈ آف دا ہاؤس بھی ہے۔ سو اگین دیز آر بیوٹیفل تھنگز جو کہ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ سو ہم نے یہ دیکھا کہ پہلی آیت جو ہے برشیت برا الوہیم ایت ہا شمائم و ایت ہا ایرت، یہ چیز ہم نے دیکھی کہ کس طریقے سے خداوند خدا کی ذات کو بیان کرتی ہے۔ یہ آیت جو ہے وہ اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ اس کتاب کو لکھنے والا باپ ہے، اس کتاب کو لکھنے والا جو ہے وہ خداوند خدا کی ذات خود ہے، اور خداوند نے اپنے بارے میں یہ بات لکھی۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کو دینے والا جو ہے وہ بیٹا ہے، اور بیٹے کے بارے میں یہ کتاب لکھی گئی، وہ ہیڈ آف دا ہاؤس ہے، اور وہ صلیب پر اس کو کنزیوم کیا گیا، اس کو مار دیا گیا، اور اس کے ہاتھوں میں کیل لگائے گئے، اور خداوند جو کہ جس کے ہاتھوں میں کیل لگائے گئے، جو صلیب پر مارا گیا، جو کہ ہیڈ آف دا ہاؤس ہے، وہ اس سب زمین اور آسمان کو کریٹ کرنے والا خدا ہے۔ تو پہلی آیت کا یہ ٹرانسلیشن ہے کہ زمین اور آسمان کو خدا نے ابتدا میں بنایا۔ دیر آر سو مینی بیوٹیفل تھنگس، لیکن اگر ہم، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر ہم ٹھہرنا شروع کر دیں تو پھر ہم مہینوں تک ایک ایک چیز کو دیکھنا شروع کریں گے۔ اور کل ہم دیکھیں گے کہ خداوند نے جب زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے تو زمین ویران اور سنسان کیسے تھی، اور اینجلز کب پیدا کیے گئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کی ڈسٹرکشن کیسے ہوئی، اور کچھ جو ہے عبرانی زبان کے جو الفاظ ہیں وہ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ زمین ویران ہو گئی، یعنی کہ تھی نہیں لیکن ہو گئی۔ دیر از دیٹ گیپ ان دوز ٹائمز، یعنی پہلی اور دوسری آیت کے درمیانہ جو عرصہ ہے اس میں کیا ہوا، اس میں جو گیپ ہے اس میں کیا ہوا، اور روایات کیا کہتی ہیں، کیا اینجلز کو تب بنایا گیا، فرشتے کب بنائے گئے۔ پھر ہم لوسیفر کا دور بھی دیکھتے ہیں کہ جب وہ مقرب فرشتہ تھا۔ آبویسلی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کائنات کے یہ جو 7 دن ہوئے ہیں، 6 دن کے اندر تخلیق ہوئی، اور پھر 7واں دن، اس سے پہلے ہی ایسا لگتا ہے، ازیوم کیا جاتا ہے کہ لوسیفر جو تھا، یا ہلیل بن شخار جو تھا، جو کہ لائٹ کا فرشتہ تھا، آگ والا فرشتہ تھا، اس کو گرا دیا گیا تھا۔ اور یہ جو کانسیپٹ ہے کہ
جو اسلامی کانسیپٹ ہے کہ آدم کو کہا کہ سجدہ کرو اور لوسیفر نے سجدہ نہیں کیا، یہ رانگ کانسیپٹ ہے، ایسا نہیں ہوا تھا۔ ان چیزوں کے بارے میں ہم سیکھیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔